قرآن مجید کی سورہ اللہب اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ صرف 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ آج ہم سورہ اللہب کا مکمل واقعہ، پس منظر اور اس کا سبق جانیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اللہب میں فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، نہ اس کا مال اسے کچھ فائدہ دے گا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، عنقریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کے گردن میں کھجور کے چھال کی رسی ہوگی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر سب کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا، اے قریش، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ اسی وقت ابو لہب غصے میں بولا، تباً لک، تیرا ناش ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ حج کے موسم میں جب لوگ باہر سے آتے تو ابو لہب کہتا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سنو، یہ جادوگر ہے، شاعر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ابو لہب پیچھے پیچھے جا کر لوگوں کو بدظن کرتا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اسلام کی دشمن تھی۔ وہ کانٹوں کے گٹھے باندھ کر کے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھینکتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے قرآن نے اسے کہا حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں ڈھونے والی عورت، اور فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کی گردن میں کھجور کے چھال کی رسی ہوگی۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں واضح اعلان تھا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ اگر ابو لہب چاہتا تو صرف ایک بار کہہ دیتا، میں مسلمان ہوں، نعوذ باللہ، جھوٹ ہی کیوں نہ کہتا، تو قرآن کی سچائی پر اعتراض کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو لہب سورہ کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 10 سال زندہ رہے، مگر کبھی اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ قرآن کا سچا ہونے کا سب سے بڑا دلیل ہے۔ سورہ لہب کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق اور پیغام ملتا ہے کہ نسب یا رشتہ داری ایمان کے بغیر فائدہ نہیں دیتی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بنا۔ دنیا کا مال و دولت آخرت میں کسی کام نہیں آتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ یہ تھا سورہ اللہب کا واقعہ اور مکمل تشریح۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔